السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ ابا تراب، احد، بلال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کون سی زبان ہے پیرزادہ صاحب؟ وی کے ساتھ نحن ہنا، کیوں تنگ کرتے ہیں آپ لوگ مجھے؟ کوئی کام کرنے دیں مجھے، کن چیزوں میں پھنسا رکھا ہے؟ مرید حاضر ہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں۔ اہلاً سہیل۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتا ہوں تو کسی پوسٹ کا جواب دینا پڑ جاتا ہے یا کوئی ویڈیو بنانی پڑ جاتی ہے، لوگ کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اہلاً یونس۔ ون سیشن ان توسل، بس بھائی آپ کے توسل سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بس کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً اہلاً زید۔ کیا ہے، کیا موضوع کیا ہے؟ اردو میں سوال ہے، صحیح تلفظ؟ ہاں، اردو میں سوال ہی صحیح تلفظ ہے۔ ہاں جی، اردو میں سوال ہی صحیح تلفظ ہے۔ میں عربی کی بات کر رہا تھا کل، سؤال۔ عربی میں تو سوال ہی کہتے ہیں، تو عربی بولتے ہوئے احتیاط۔ اردو میں تو آپ سوال کہیں، لیکن اپنی فریکوینسی چینج کریں عربی بولتے ہوئے۔ عربی میں سوال نہ کہیے گا۔ بعد والے کسی سیشن میں ضرور اس بارے میں وضاحت کیجیے گا کہ کیا دیوبندیوں سے خیر کے کاموں میں معاونت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے عوام شرکیات سے کافی دور ہیں۔ اللہ ینور علیک سیف اللہ، اللہ یہدیک و یصلحک۔ مروایا ہے مجھے سیف اللہ بھائی نے، وہ پچھلے سیشن کی پوری وہ پتہ نہیں کون سے دنیا بھر کے واٹس ایپ گروپس میں جو ہے نا وہ شیئر کر دی ہیں میری پرانی وہ پچھلے 2 سیشن۔ عفا اللہ عنہ وجہنا و وجہک۔ کیوں جمع ہوئے ہیں ہم؟ ہاں جی، بیننا و بینکم اخبروا اہل البدع، بیننا و بینکم یوم الجنائز، بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ دیکھیں یہ، چلیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام احمد کا یہ مقولہ اخبروا اہل البدع یا اخبروہم ان بیننا و بینکم یوم الجنائز یا بیننا و بینکم یوم الجنائز، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے، تاریخ دمشق میں ہے، اسی طرح مناقب الامام احمد ابن الجوزی کی جو ہے اس میں بھی ہے باسند۔ عبداللہ بن احمد فرماتے کہ سمعت ابی، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ ورضی عنہ، ان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اہل بدعت سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے کا دن فیصلہ کن ہوگا، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے کا دن ہے۔
اس کا پہلے پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں پس منظر سے جو ہے کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی نص تھوڑی ہے یہ، یعنی مسئلہ یہ نصوص جب آتے ہیں تو لوگ تعویل کرتے ہیں، اور جب کوئی امام احمد کا یہ قول ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو نص قطعی بنا کر ہر معین پہ لاگو کرتے ہیں. یہاں نہیں کہتے مطلق معین کہ شروط موانع کہ جی یہ شرط ہے کہ موحد تو ہو بندہ، نہیں، یہاں شروط موانع نہیں ہوتی. شروط موانع کے سے میں نصوص کے مقتضا کو یعنی ہٹا دینا، یہ صرف جو ہے نصوص کے لیے ہے. کتاب قرآن کی آیات آئیں گی تو جی یہ جو ہے مطلق ہے، معین پہ شروط ہوتی ہیں، موانع ہوتی ہیں، یعنی وہ آیت بالکل جو ہے نا وہ اس کو بے معنی کر کے چھوڑ دیں گے، یعنی وہ کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہوگی آیت. لیکن امام احمد کا یہ قول آ گیا تو اب یہ تو ہر بندے پر اپلیکیبل ہے، یہ نص قطعی ہے معین پر، ہر معین پر. یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے. چلیں اس کو بعد میں، پہلے تو یہ کہ ذرا دیکھیں گے پس منظر کیا ہے اس کا. امام احمد کے دور میں جہمیہ کا زور تھا، ٹھیک ہے نا. بشر المریسی، قاضی جو احمد ابن دؤاد، یہ لوگ پوزیشنز آف اتھارٹی میں تھے، جج تھے. یہ ابن دؤاد جو ہے قاضی تھا، اور جو خلفاء تھے وہ بھی ان کے اس میں آ گئے تھے، ان کے یعنی اس قول کے کو ماننے لگے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور پھر وہ جو فتنہ محنت خلق القرآن پیش آیا کہ لوگوں کو، ائمہ کو، علماء کو بزور شمشیر یہ کہلوایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، ڈرا کے دھمکا کے، بعض کو بشمشیر، بعض کو جیل میں بند کر کے، بہرحال سب یہ کہلوایا گیا ان سے کہ قرآن مخلوق ہے. تو یہ وہ دور تھا کہ یہ ایک مقولہ چھایا ہوا تھا، بزور شمشیر چھایا ہوا تھا. قاضی ان کے تھے، مساجد کے ائمہ یہ لوگ متعین کرتے تھے، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے جو خلیفہ تھا ان کے جو وہ اس بات کا قائل تھا، اور جو نہیں مانتا تھا اس کو سزا دی جاتی، جیل میں بند کیا جاتا، اس کو کوڑے مارے جاتے. امام احمد کے ساتھ جیسے ہوا، امام احمد نے سٹینڈ لیا. امام احمد نے اللہ اکبر اس وقت سٹینڈ لیا جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اکیلا سٹینڈ لیا. تو اس ردت کے دور میں امام احمد نے اکیلا سٹینڈ لیا. تو امام احمد اب اکیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکیلے دکھائی دے رہے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں قرآن مخلوق، قرآن، چاہے وہ دل سے کہہ رہے ہوں یا یعنی تقاتن کہہ رہے ہوں، تقیتن کہہ رہے ہوں حکمرانوں کے ڈر سے. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد اکیلا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی جس کا نام ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جیل میں ہے. تو امام احمد جب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جنازے کے دن ہوگا، یعنی جنازے کے دن پتہ چلے گا کہ خلقت ساری میرے ساتھ ہے اس مسئلے میں، عوام اور سب لوگ میرے موقف پر ہیں، اگرچہ وہ دبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، خاموش ہیں ڈر سے، اور تم اگرچہ اتنے اوپر اچھل رہے ہو اور پورے چھائے ہوئے ہو حکومت پر، بغداد پر، دارالخلافت پر، لیکن جو ہے نا تمہاری اصل میں کوئی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو جو جھاگ ہے، وہ جھاگ دکھتی تو اتنی ہے، لیکن جھاگ وہ غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کی صرف کی حد تک ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جو کام کی چیز ہے وہ رہ جاتی ہے. تو امام احمد یعنی یہ ایک فراست تھی ان کی، یہ آپ کہہ لیں ان کی ایک کشف تھا، ان کی ایک الہام تھا، یا ان کا ایک کیلکولیٹڈ گیس کہہ لیں آپ، فراست تھی کہ یا ان کو پتہ تھا واقعی. اور لوگ آتے تھے جب وہ تک، یعنی کہ اگر آپ ان کو امام احمد کو آ کے کہا بھی کہ اگر آپ حکم دیں تو پورا بغداد نکل پڑے گا حکمران کے خلاف، بغاوت یعنی خروج حکمران کو. تو امام احمد نے کہا کہ نہینا عن هذا، ٹھیک ہے، هذا خلاف الآثار، اللہ فی دماء المسلمین،
ٹھیک ہے، یہ خون بہانا جو ہے یہ احادیث کے مخالف ہے. حکمران سے لڑنا، اس طرح خروج کرنا، هذا خلاف الآثار، اللہ اللہ فی دماء المسلمین. تو امام احمد یعنی پورا بغداد ان کے ساتھ تھا، ان کے اشارے پر انتظار میں تھا کہ امام احمد اشارہ کریں اور ہم جو ہے تختہ الٹ دیں. تو بہرحال امام احمد کی چیز پتہ بھی تھی. پھر یعنی بہرحال ان کو یعنی یہ یقین ہو گیا تھا کسی بھی طرح سے، ان کی فراست کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کہہ لیں، جو یا خواب کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں آپ، یا وہ کہ حقیقت ساری کھل جائے گی جب ہمارے جنازے اٹھیں گے. آج یہ قاضی بنا ہوا ہے، قاضی القضاء ابن دعاد، اور اس کے اشاروں پر جو ہے خلیفہ جو ہے لوگوں کو بزور شمشیر خلق قرآن کا قائل کر رہا ہے. جب یہ مرے گا کوئی بھی اس کے جنازے پہ 2-4 لوگوں کے سوا کوئی نہیں آئے گا، اور جب میرا جنازہ اٹھے گا تو پورا بغداد نکلے گا. اور ایسا ہی ہوا. بیننا و بینکم یوم الجنائز، امام احمد کی جو پیشنگ ہوئی تھی وہ بالکل صحیح صادق آئی. امام احمد کے جنازے میں پورا بغداد نکلا، اور یہ دریاؤں میں لوگ کشتیوں پر بھی تھے، اتنا رش تھا. اور بعض لوگوں نے یعنی بعض روایات میں یہ نقل ہوا ہے کہ 1000,700,000 ہزار یعنی 1,000,000 یعنی کتنا ہو گیا یہ 10 لاکھ، ہاں 10 لاکھ و700,000 اور 7 لاکھ اور یعنی 17 لاکھ لوگ تھے ان کے جنازے میں جو نکلے. تو یہ واقعی جو انہوں نے کہا وہ اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تھوڑی بتا رہے کہ پاکستان میں کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جو لوگ آئیں گے تو وہ کیا، اس کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. یعنی ہے یہ معین پر، اور اس معین سے لے کے دوسرے معین پر لگایا جا رہا ہے. بہرحال تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں اکیلا دکھ رہا ہوں تم لوگوں کو، اہل بدع سے کہہ دو کہ اگرچہ احمد اکیلا ہے، جیل میں بند ہے، اور تم لوگوں کی سلطنت ہے اور حکومت ہے اور زور ہے اور تمہارا ہی جو ہے وہ غلبہ ہے، لیکن جب جنازے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا. تو واقعی جب جنازے اٹھے تو ان جہمیوں کے جنازوں میں جو ہے 2-4 لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا. ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں بھی یہ نقل کیا ہے. یہ ابن ابی دعاد اور یہ بشر المریسی اور یہ جو ہے حتیٰ کہ یہ متکلم جو تھے حارث المحاسبی، کون تھے لوگوں کے جنازے میں 2-4 لوگوں کے سوا. لیکن جب امام احمد کا جنازہ اٹھا تو تاریخ میں سب سے بڑا نہیں تو سب سے بڑے جنازوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی، ہوئی، ختم ہو گئی، جیسے امام احمد نے کہا ہوگی ویسے ہوئی. اور امام احمد کے دور میں سنت کا غلبہ تھا. یعنی اگرچہ یہ لوگ چھائے ہوئے تھے پوزیشنز آف اتھارٹی میں، پوزیشنز آف پاور میں، لیکن بہرحال اہل سنت ہی کا غلبہ تھا، انہی کی اکثریت تھی، اور امام احمد کو بھی پتہ تھا. اور امام احمد ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بزور شمشیر آپ نے جو لوگوں سے کہلوایا، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا مذہب غالب آ گیا. اکثریت جو ہے ہمارے ساتھ ہے اسی مسئلے میں، اور یہ جنازے کے دن ظاہر ہوگا. آپ کے جنازے میں کوئی نہیں نکلے گا، ہمارے جنازے میں سب لوگ نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز انہوں نے کہی ویسے ہوئی، ختم ہو گئی بات. یہ انہوں نے کوئی شرعی قاعدہ تھوڑی بتایا. عجیب یعنی بات ہے کہ وہ ایک چیز اس زمانے کے لحاظ سے تھی، ادھر کثرت اہل سنت کی تھی، امام احمد اس کا پتہ تھا. وہ لوگ امام احمد کو یعنی کے پاس بھی آتے تھے کہ آپ اشارہ کریں تو ہم جو ہے حکومت کا تختہ الٹ دیں. ان کو پتہ تھا. تو وہ اس حساب سے انہوں نے ایک بات کی، ایک کیلکولیٹڈ گیس کہہ لیں، ایک فراست کہہ لیں، ایک الہامی پیشنگوئی کہہ لیں آپ، انہوں نے کی کہ ایسا ہوگا، اور ویسا ہوا، ختم ہو گئی بات. اب اس کو نص قطعی بنا دینا، یعنی ہمارے لوگ جو ہے نا نصوص کی تو گردنیں مڑوڑ کے اس کو بالکل بے معنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو اتنے پردوں میں چھپا دیتے ہیں. جی قواعد اس کے لیے شروط ہوتے ہیں، موانع ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی وہ کر کے نا پورا اس کو بے معنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس کے یہاں جو ہے نہ کوئی شروط ہوتے ہیں نہ کوئی موانع ہوتے ہیں. یعنی یہاں کوئی شروط موانع نہیں ہوتے. یعنی یہ مقولہ ادھر پیش کرنا اس صورتحال پہ، یعنی شیئا من العقل یا جماعہ، شیئا من العقل یا جماعہ. اور پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یعنی جن سے یہ امید نہیں تھی اپنے لوگوں میں سے وہ اگر ان کے مریدوں میں سے ان کے پیروکار یہ پیش کریں تو چلیں، وہ تو کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن سے بھی اپنا شرک ثابت کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو یعنی وجودہم کعدمہم، ٹھیک ہے نا. تو
يعني قولهم كريح في كضرطة في فلات كضرطة في فلات، يعني لا قیمت لها. لیکن بات یہ اپنے لوگ موحد، یعنی سو کالڈ موحد، وہ یہ اس طرح کا مقولہ پیش کریں اور اس کو بلا سوچے سمجھے لاگو کریں معین پر. یہاں معین پہ جو ہے نا، یہاں شرط اور موانع نہیں، یہ نص قطعی ایسا ہے کہ یہ یعنی عام ہے، اور اس کا عموم جو ہے اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے. عموم قطعی باق علی عمومہ، نص عام باق علی عمومہ ہے یہ امام احمد کا یہ مقولہ. اچھا، تو اس کو یہاں لاگو کر دیا. اچھا، ان سے یہ بھی پوچھا جائے تو اگر یہ ایک کوئی معیار ہے، پہلی بات تو میں نے جیسے بتایا کہ امام احمد نے یہ کوئی شرعی معیار نہیں بتایا، انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے ایک بات کی اور جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہوا. ٹھیک ہے نا، صدق رحمہ اللہ ورضی عنہ. دوسرا یہ کہ یہ بالفرض امام احمد نے ایک شرعی معیار بتایا بالفرض، تو کیا اس شرعی معیار میں کوئی تخصیص نہیں آتی، یعنی کوئی استثناء نہیں آتا، کوئی چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہوتی، کوئی ایکسیپشنس نہیں ہوتی، یا یہ ایسا نص قطعی ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ لاگو کر کے چھوڑنا ہے؟ تو پھر یعنی یہاں جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ شرک کا داعی تھا، اس پر یہ لاگو کرنا عجیب. پھر خود وہ جو روح اللہ الخمینی، آیت اللہ روح اللہ کون تھے، وہ جو بھی ان کا نام تھا الخمینی، ان کے جنازے میں بھی تو لاکھوں لوگ تھے، اس پہ بھی لاگو کریں. اور بلکہ مسلم کیا کافر بھی ایسے گزرے ہیں جن کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، یا ہزاروں شریک ہوتے ہیں. شاید نیلسن منڈیلا کے جنازے میں بہت ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یا ابھی جو وہ سپریم کورٹ کی کوئی چیف جسٹس یا جسٹس جو امریکہ میں جو مری ہے کچھ دنوں پہلے ہی، جو یہودن تھی، اس کے جنازے میں بھی بڑا رش تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی شرعی معیار نہیں ہے. اور پھر یعنی یہ امام احمد کا قول یہاں یاد آیا، یہ نہیں یاد آیا کہ وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہ نہیں یاد آیا. یعنی جو آخری زمانے کے بارے میں حدیث ہے، جو اس زمانے کے بارے میں، وہ نہیں یاد آئی. امام احمد کا مقولہ جو 1200 سال پہلے کے زمانے کے حساب سے ہے، اس زمانے کے بارے میں وہ یہاں فٹ کر رہے ہیں. یہاں اگر فٹ کرنا تھا وہ حدیث نہیں یاد آئی. يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. ٹھیک ہے، کہ ٹوٹ پڑیں گے یعنی مختلف ممالک تم پر، امت پر ٹوٹ پڑیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کھانے والے جو ہے وہ برتن میں جو کھانا ہوتا ہے اس پر کھانے والے جو ہے وہ برتن میں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. تو فرمایا، صحابہ نے پوچھا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، اس دن تم بہت زیادہ عدد میں ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم جو پانی بہتا ہے بارش کے بعد، اس میں جو جھاگ ہوتی ہے اوپر، اس جھاگ کی طرح ہوگے، دیکھنے کے ہوگے بس، کام کی نہیں ہوگے. یہ کیوں نہیں فٹ کی؟ تو بہرحال یا پھر ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. یہ بھی تو فٹ کی جا سکتی ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ فٹ کریں یا وہ فٹ کریں. بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ضروری یہ فٹ کریں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اپنی جو ہے یہ وہی پھر من پسندی کی بات ہو گئی نا. اور پھر یعنی عجیب جو اصل میں یہاں جو آئرنی ہے، جو یعنی وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اهلا سليمان ماذا تقول؟ لا يوجد لنا ان شاء الله نخصص لكم شيء بالعربية باذن الله. حياكم الله.
سعید بمرورکم. آیات آتی ہیں, نص ہوتا ہے ان میں, آیات عام ہوتی ہیں. انہو من یشرک باللہ, ادات شرط ہے, من من صیغ العموم ہے, ٹھیک ہے نا, من صیغ العموم ہے, انہو من شرطیہ, ٹھیک ہے, صیغ العموم ہے, عام نص ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, ٹھیک ہے. یا اسی طرح یعنی تو یہ جب آتی ہے جو نص عام ہے لغت کے اعتبار سے بھی, تو وہاں پر جو ہے مطلق, معین, عام, خاص, شروط, موانع, اور وہ پورا جو ہے نا ایک وہاں ایک مربع پکایا جاتا ہے جس سے وہ, تاکہ وہ نص کو بالکل بے معنی کر کے چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم, ٹھیک ہے. ما كان للنبي ان يستغفروا للمشركين, ٹھیک ہے. یہاں جب آتی یہ نص آتا ہے تو اس کو بھی بالکل يعزل عن سلطانه, اس کو بھی تخت سے اتارا جاتا ہے تاکہ اس نص کا بھی حکم لاگو نہ ہو. تو نصوص کے ساتھ تو یہ کیا جاتا ہے, لیکن کسی امام کا مقولہ آ جائے تو وہ ایسا نص قطعی بن جاتا ہے, پھر وہاں نہ مطلق مقید کو دیکھا جاتا ہے, نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ اصل میں اس زمانے کے لیے معین ہو, مطلق بھی نہ ہو, یعنی وہ عام بھی نہ ہو, اصل میں عام ہو ہی نہ, وہ اصل میں ہوئی خاص, اس زمانے کے لیے اپنے لیے وہ خاص تھا ان کا نص, ٹھیک ہے. تو اس کو عام بنا دیا, پھر عام بنا کے تو اس کی جو ہے تنزیل کرنا شروع کر دی, نہ مطلق دیکھا, نہ مقید دیکھا, نہ شروط دیکھے, نہ موانع دیکھے کہ بھئی یہ بندہ موحد بھی تھا کہ نہیں تھا یہ, ہاں. تو یہ ایک عجیب جو ہے نا, عجیب, یہ اس پہ مجھے وہ بھی یاد آیا, وہ جو ہے آج کسی نے لگایا بھی تھا اس کا ایک میم بنا کے, لا نعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ولا الوثن الذي على قبر البدوی, نا, ٹھیک ہے. اب یہ ایسا نص ہے کہ اس نص امام الدعوہ ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ جو ہے نا, یہ ایسا نص قطعی اس کو لوگ بنا لیتے ہیں کہ آپ 100 آیت پڑھ لیں وہ کہیں گے امام الدعوہ نے فرمایا لا نکفر الذی یعبد الصنم علی قبر عبد القادر ولا الوثن الذی علی قبر البدوی. اس نص قطعی سے قرآن کی بھی اور نصوص کی تعویل کرنی پڑتی ہے, اور اسی امام کے دوسرے نصوص کی بھی تعویل کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک عجیب ماجرا ہے, اور پھر اس کو بھی پورا نہیں پڑھتے. ہاں جی, پیرزادہ صاحب آپ ہی نے بنایا تھا, لا نعبد الذي يعبد الصنم على قبر عبد القادر ولا الوثن الذي على قبر البدوی. آگے پورا تو پڑھیں نا, لجہلہم وعدم من ينبہہم, لجہلہم وعدم من ينبہہم. ایک تو وہ جاہل ہیں اور کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں کوئی نہ ہو, جہاں تنبیہ بھی کرنے والے ہوں, پتہ بھی ہو کہ تنبیہ کرنے والے ہیں, ان تنبیہ کرنے والوں کو بھی گالیاں دی جائیں, پھر بھی وہ نص وہاں فٹ کرنا, بہرحال وہ نص تو ہے ہی نہیں, کلام بشر ہے. تو بہرحال یعنی وہ سمجھتے کہ ہم الزامی طور پر, یعنی تاکہ آپ چونکہ ان کے ماننے والے تو ہم آپ کو الزاماً پیش کر رہے ہیں کہ جی آپ کے امام نے فرمایا, ہم ان کا قول کوئی ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے, ان کا قول کوئی ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے. وہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور کہیں کہ جو میں نے سارا یہ کتاب التوحید, ثلاثۃ الاصول, قواعد الاربعہ, کشف الشبہات دکھا تھا, یہ سب غلط تھا, پھر بھی نہیں مانیں گے ہم ان کو. یہ نصوص بات کریں, نصوص سے کریں, نصوص کی دلالات پر کریں. تو بہرحال یہ تھا کہ اس قول کو یعنی واضح کرنا مقصود تھا. یہ تو ہم اب نکل گئے موضوع سے, تو مقصد یہ تھا, ہاں یعنی اذا تم تنبیہہم نکفرہم, خلاص. اسی لیے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو موقف ہے, ابن عثیمین رحمہ اللہ کا, اگر آپ ان کی تمام فتاوی اس موضوع پہ جمع کریں, ان کا یعنی وہ جو ہے نا, اس کو لوگ جب 2 کیمپ بنا لیتے ہیں نا, یعنی عذر بالجہل اور یعنی کہ قائل اور جو اس کے قائل نہیں ہے, تو وہ اپنے میں شیخ ابن عثیمین کو گھسیٹ لیتے ہیں. نہیں وہ ہمارے ہیں, وہ آپ کی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. ہاں جی, وہ شیخ صالح المنجد نے بھی اپنے وہ اسلام کیو اے پہ شاید ان کے سارے وہ جو اقوال جمع کیے ہیں فتاوی, اس کو بھی آپ دیکھیں. تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ
وہ شخص جس کو کسی نے کبھی تنبیہ نہیں کی، وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے اور شرک کر رہا ہے، اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کے ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ غلط ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کچھ لوگ ہمارے فعل کو غلط کہتے ہیں، وہ اس کو شیخ کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہے. ٹھیک ہے، شیخ ابن باز کہتے ہیں نہیں وہ بھی مسلم نہیں، لیکن وہ اہل الفترہ میں سے. تو اب یہ خلاف تھوڑی ایک حد تک لفظی کہہ لیں. تو شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ جس کو کہا گیا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے نہ کرو، کہا شیخ ابن عثیمین نے کہا حجت قائم ہو گئی، بس اب جو ہے اب وہ مسلم نہیں کہیں گے. تو بہرحال تو ابن عبد الوہاب کا وہ آخری جملہ تو پڑھتے ہی نہیں نا. تو بہرحال کلام البشر ہے یہ سارا کلام البشر ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی لیس حجۃ لنا ولا علینا. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں الزاماً جو ہے ابن عبد الوہاب کی کوئی عبارت نہ پیش کی جائے. اگر اور پھر کریں گے تو ہم بھی 10 اس کے جواب میں پیش کر سکتے ہیں. لوگ یہی کرتے رہتے ہیں، ادھر سے وہ پیش کرتے ہیں ادھر سے وہ پیش کرتے ہیں. یعنی وہ شروع کرتے ہیں ابن باز اور البانی سے، یا ابن عثیمین بھی بیچ میں لے آتے ہیں، اگر اپنے اکابرین نہ لائیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی لے آئیں تو پھر اور کھچڑی پک جاتی ہے. پھر جاتے ہیں ابن عبد الوہاب پر. ابن عبد الوہاب وہ بھی پیش وہ یہ لا نعبد الوثن الذي على، ادھر سے وہ کتاب التوحید کی وہ عبارت پیش کرتے ہیں جو غالباً چوتھے پانچویں چھٹے باب میں جو ہے اس کی فوائد میں انہوں نے لکھی ہے، جو ہے وہ حدیث ابی مالک الاشعری عن ابیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم نفسه دمه وماله وحسابه علی اللہ. تو اس کے فوائد میں سے یہ استنباط کیا ابن عبد الوہاب نے کہ یعنی صرف یہی کافی نہیں، یعنی جو نہیں کرتا غیر اللہ کی عبادت لیکن اس کو غلط نہیں سمجھتا وہ بھی مسلم نہیں، چاہے جائے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، کیونکہ کفر بما یعبد من دون اللہ من لا يعبد، یعنی وہ کفر بما یعبد من دون اللہ، تو الذي لا يعبد اللہ ولكن لا يكفر به، تو وہ بھی مسلم نہیں، چاہے جائے کہ وہ مسلم ہو جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو بہرحال وہ یہ والا مقولہ پیش کرتے ہیں، وہ والا مقولہ پیش کرتے ہیں، پھر ناسخ منسوخ کی بحثیں چھڑتی ہیں جیسے کوئی نصوص کی بحث ہو رہی ہو. اچھا پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ دوامہ میں گھومتے رہتے ہیں، دوامہ. ٹھیک ہے، غالباً جو صحیح نطق ہے نا بضم الدال ہے، اکثر لوگ دوامہ کہتے ہیں. غالباً صحیح نطق جو ہے بعض لحن العوام کی کتب میں اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے دوامہ، دیکھ لیجئے گا. وہ جو ہے نا واشنگ مشین کا جو اسپنر ہوتا ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھ کے جاتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس. پھر وہ ادھر سے بھی دونوں طرف سے عبارات پیش ہونے لگ جاتی ہیں، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بس وہ پھر اسی طرح ہی وہ لگے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کلام البشر ہے. یہاں چلیں یہ ساری چیزیں چھوڑیں، یہ جو ہے مقصد آج کی مجلس کا یہ تھا کہ یہ امام احمد کا مقولہ اپنے زمانے کے لیے ہے اور اپنے بارے میں ہے ان کے، اور ختم خلاص. ٹھیک ہے، کسی کے جنازے میں 2 آئیں یا 2000 آئیں یا 2 لاکھ آئیں یا 20 لاکھ آئیں، اللہ کے ہاں اس بندے کی کیا قدر و منزلت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے، اور جو لگائے وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ خلاص. ہاں غصے میں آ گیا میں تو. اچھا جی، اجازت چاہتا ہوں، یا کوئی سوال ہو تو کر لیں. کوئی میٹھے سوال کیا کریں، کیوں مجھے جو ہے ان چیزوں میں آپ نے لگا رکھا ہے. کس شخص نے فٹ کیا بھائی؟ اب کیوں نام لیں گے، کل ہمیں بھی پاکستان جانا ہے. کیوں کوئی کسی صاحب نے کیا، بلکہ ایک سے زائد صاحب نے کیا فیس بک کی پوسٹ میں، دونوں صاحب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اشارہ کافی ہے، واللبیب بالاشارۃ یفہم. ما رأیک فی کتاب سلطان العمیری فی العذر بالجہل. اللہ اکبر، پڑھی ہے میں نے پوری کتاب. ارادہ بنا تھا کہ رد لکھوں، پھر اپنی دکتورا کے رسالے میں مشغول ہو گیا، پھر ادھر ادھر کی مصروفیات. لیکن لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. کتاب میں تناقض بھی ہے اور جو ہے وہ یعنی تناقض ہے. فیصل بھائی مروانا ہے آپ نے.
اچھا جی، کیوں پریز کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، واللہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کریں کیا پتہ نہیں کیوں پریز کر رہے ہیں. اور یعنی یہ دیکھیں معاویہ پر جس نے بد کلامی کی تھی تھوڑی سی، اس کو تو بدبخت ٹھیک ہے، وہ تو بدبخت ہے. لیکن جو توحید میں ہی گھٹالے کرے وہ قابل جو ہے نا مدح و ثنا ہے، وہ اس کی مدح ہو رہی ہے، منابر پر ممبر پر مدح ہو رہی ہے. عجیب، یعنی پھر گڑمڑ کر دیا نا. یعنی وہ جو امتیاز تھا، یعنی اسوہ حسنہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، اسوہ حسنہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ کیا اسوہ حسنہ بیان کیا ہے؟ ہاں کون جواب دے گا؟ اب میں بھی تو کچھ سوال کروں. کیا نابالغ لڑکی کا نکاح اگر ولی زبردستی کرے تو معتبر ہے؟ نکاح طلاق کے مسائل نہ پوچھیں مجھ سے. قدر پہلے سے ہی لکھی گئی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے دعا قدر کو بدلتی ہے. پھر میں نے سنا ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں اس سے جو قدر بدلتی ہے یہ بھی قدر میں لکھا گیا ہے. صحیح ہے، یہ کتنا صحیح ہے. ہاں یوں ہی کچھ ہے. دیکھیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو ام الکتاب ہے، جو تمام لکھی گئی تقدیر کی جو ہے، جو اصل ہے لوح المحفوظ، اس میں کچھ نہیں بدلا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھتا ہے. لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ ام الکتاب ہے ایک. تو جو تقدیر فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا جو دوسری تقدیر لکھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بدلتی ہے. تو یہ بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ بندہ دعا کرے گا، اللہ یعنی اس کے مقدر میں یہ تھا، یہ بھی لوح المحفوظ میں لکھا کہ اس نے یہ دعا کی، اس کے مقدر میں یہ تھا، اور وہ چیز اس کی دعا سے وہ بلا ٹل گئی، یا وہ یہ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کو یہ نصیب ہوا. سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اسوہ حسنہ کہاں گیا پھر، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے؟ اگر آپ مشرکین کی مدح و ثنا ممبر پر کریں گے تو پھر اسوہ حسنہ کہاں گیا؟ اسوہ حسنہ کون سا اسوہ حسنہ؟ یہ سوال ہے. ہاں جی، ہاں انہوں نے اپنوں کے شرک سے برات کا اظہار کیا. بالکل، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اللہ تعالیٰ تو فرمانا ہے تمہارے لیے اس میں یعنی اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے اچھا. نا فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے پیروکاروں میں کیا وہ نمونہ ہے، کیا ہمارے لیے ایگزامپل ہے، کیا مثال ہے، کیا وہ قدوہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ کیا ہے، کیا آئیڈیل ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، قوم کو دعوت دی، پیار سے بھی سمجھایا، باپ کو بھی قوم کو بھی سب کو سمجھایا، بت بھی توڑ کے سمجھایا، لیکن آخر میں کیا کہا؟ نحن اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں. ٹھیک ہے، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء، بغض حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو یہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ اسوہ حسنہ تو اب قابل قبول یعنی قابل عمل رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی الا ان تتقوا منهم تقاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. ٹھیک ہے، تو ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. ٹھیک ہے، تتقوا منهم تقاه، آپ ان کے شر سے بچیں. ٹھیک ہے، آپ نہ یعنی خاموش رہ سکتے ہیں نا، خاموش رہنے کی تو اجازت ہے نا، یا ضرور تعریف کرنی ہے، یعنی جان بچانے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے مجاملتاً. ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں،
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں، خلاص اب تو چلے گئے، افضل الی ما قدم، اب کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، اب جو چلا گیا چلا گیا تو خلاص ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ضروری کہ تعریف کریں، یعنی یہ کون سی مصلحت میں کیا باطل بھی بکنا پڑ جاتا ہے، یہ کون سی مصلحت ہے؟ یعنی لعنت ہو ایسی مصلحت پر کہ مصلحت کی وجہ سے آپ کو باطل بھی بکنا پڑ جائے. یا تو مصلحت ہے، پتہ نہیں مصلحت میں کرتے ہیں، یا واقعی عقیدے میں گھٹالا ہے، عقیدے میں خرابی ہے کہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ مسلکی اختلاف کا ہے، یعنی مسلکی اختلاف ہوتے ہیں، لاکھ اختلاف آپ مزید بھلے کر لیں ان سے، یعنی مسلکی اختلاف بنا لیں گے پھر توحید کو بھی، یعنی جیسے ہاتھ باندھنا نہ باندھنا، رفع دین کرنا نہ کرنا، اس طرح کے مسائل بنا لیں گے، پھر تو یعنی آپ کو نہ توحید کی قدر ہے، نہ توحید کا آپ کو پر غیرت ہے، نہ اس پر آپ کو تو اس کی پامالی پر آپ کو غصہ آتا ہے، نہ آپ کو نہ آپ پر نہ اس پر آپ کی ولا اور برا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یعنی توحید اگر وہ دین کی بنیاد تو ہے، تو آپ کی ولا و برا کی بنیاد کیوں نہیں ہے؟ ولا و برا دین پر نہیں ہوتی کیا؟ تو دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. اس پر اگر آپ کی ولا و برا نہیں ہے، ختم نبوت پر ہے، معاویہ پر ہے رضی اللہ عنہ ارضاہ، یعنی ہم نہیں کہتے کہ ان کو برا بھلا کہنا صحیح ہے یا جائز ہے، غلط ہے. معاویہ دروازہ ہے صحابہ کا، جس طرح امام احمد یا بعض ائمہ سلف نے فرمایا، جس نے یہ دروازہ توڑ دیا تو پھر وہ پیچھے پھر عثمان پہ جائے گا، پھر وہ دیگر صحابہ پہ بھی جائے گا، ٹھیک ہے. بدبخت ہے وہ شخص، کوئی شخص نہیں. لیکن آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو برا بھلا کہے تو آپ پوری ریلی نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی نے حضرت ابو بکر کو کہا برا بھلا، خبیث ہے، زندیق ہے، ٹھیک ہے، آپ پوری ریلی نکال لیتے ہیں، جھنڈے، بینر، تقریریں، شعلہ بن. لیکن کوئی شرک کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں آپ لاکھ اختلاف عقیدے میں بھلے کر لیں، لیکن پھر بھی وہ آپ ان کی تعریف کریں ممبر پہ چڑھ کے. پتہ نہیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہو تو بتائیں ذرا. یعنی تو وہ ایک قصہ ہے نا. پھر میں شخصیات پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، شخصیت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن ایک بطور مثال پیش کرتا ہوں. شاید شیخ صالح علی شیخ نے ذکر کیا ہے کسی کے اس میں دروس میں کہ وہ امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کوئی قصہ ہے، واللہ اعلم اس کی ان کا ہے یا محمد بن ابراہیم علی شیخ، نہیں محمد بن عبد الوہاب کا ہے، کہ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ اپنے طلاب کو توحید پڑھائی اور سمجھائی اور سب کچھ کیا. اس کے بعد ان کا امتحان لینا چاہا کہ یعنی ان کی توحید پر کتنی غیرت ہے. تو آ کے انہوں نے طلاب سے کہا کہ جو ہے ایک جگہ پہ کوئی زنا ہو رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے نا اپنی کسی محرم کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یا ان سے پہلے جو ہے بتایا کہ جی فلاں ایک جگہ پہ اپنے طلاب سے آ کے کہا امتحاناً ان سے کہا کہ جی ایک جگہ پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ قبر پہ جو ہے وہ ہیں، وہاں نظریں مان رہے ہیں، ان سے پکار رہے ہیں اور وہ سارا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. تو یعنی لوگوں نے کہا کہ ہاں یعنی اللہ المستعان، لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو ہوتا ہے. اور یہ یعنی اس کو کول اور بالکل اس کو ریلیکسڈ لیا. اور پھر آ کے ان کو کہا کہ ایک دن آ کے ان سے کہا کہ ایک جگہ وہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی کسی محرم رشتے کے ساتھ زنا کیا ہے. تو لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے، کون ہے یہ، کیا ایسا، اور جائیں اس کو پکڑیں. ہاں تو یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے، ابھی تک آپ نے توحید نہیں سمجھی. توحید پر تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، جو ان الشرک لظلم عظیم، اکبر الکبائر ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس پر تو آپ کو اتنی غیرت نہیں آئی، اس پر تو آپ کا اتنا خون نہیں کھولا جب شرک کی بات میں نے کی کہ کہیں شرک ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہیں بتایا کہ زنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور غیرت تمہاری جاگ اٹھی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارا جذباتی قوم تو ہم ہیں. اب ختم نبوت پہ اب یہی ہے نا توہین رسالت. ابھی جو ایک بے قصور شخص کو مار دیا، کون تھا وہ؟ کوئی گارڈ تھا کسی کو، کیا کمپنی میں، کیا اس نے اپنے باس کو مار دیا، اور جی اس نے وہ جو ہے وہ توہین رسالت کی، یا اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور بعد میں وہ جھوٹا نکلا. تو اب ہم نے ایک بنا دیا ہے ایک کلچر کہ کوئی کسی کو مار دے
اور پھر وہ جو ہے ہیرو بن جائے، کیوں اپنی دشمنی میں اس کسی کو مار دے اور کہے جی یہ تو اس نے جو ہے نا وہ توہین آمیز کلمات کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو ہم تو جذباتی قوم ہے نا، تو ہم جب اس طرح کے یہ کریٹ کر رہے ہیں، یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں خود نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں ان کی ممبر پہ تعریف بھی کر رہے ہیں ہم. تو یہی یعنی اللہ المستعان، یعنی میری سمجھ سے باہر ہے یہ. سلیمان بن عبد الوہاب کا اختلاف محمد بن عبد الوہاب سے عذر بالجہل پہ تھا یا توحید کی سمجھ پہ تھا؟ مطلب جو وہ استغاثہ کو شرک سمجھتے تھے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتہ کیا اختلاف تھا. حریملہ میں وہ قاضی تھے جو مفید المستفید فی کفر تاریک التوحید جو لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ حریملہ پہ محمد بن سعود نے چڑھائی کی، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ بستی مرتد ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو توحید کا اقرار کیا تھا اب انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے، اور حریملہ کی بستی پہ چڑھائی کی گئی. اور پھر اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیسے جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ نے کیسے ان کے خلاف جہاد کیا؟ تو وہ پھر انہوں نے اپنا رسالہ لکھا مفید المستفید فی کفر تارک التوحید. ہاں اس رسالے کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، پڑھیں اس کو، مفید رسالہ ہے، مفید المستفید فی کفر تارک التوحید. تو پھر وہ تو بھاگ گئے تھے سلیمان، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ واپس آئے تھے اور توبہ کی تھی اور امام نے ان کا اعزاز و اکرام کیا. کیا اختلاف تھا اللہ اعلم. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا کون سی بات کا، اگر اس بات کا جواب مل جائے کہ کیونکہ شرک کرنے والا تعویل کرتے ہیں. دیکھیں تعویل تو تعویل کا بغیر کوئی شرک کرتا ہے، یعنی جو بھی شرک کرتا ہے وہ تعویل کے ساتھ ہی تو کرتا ہے. تب کوئی تعویل ہے، کوئی اس کی لاجیکل انڈر پننگز ہیں، کچھ اس کے پیچھے فلسفہ، کوئی تھیوری ہے، کوئی چیز ہے، تبھی تو کرتا ہے. یعنی کوئی ایسے ہی اٹھا کے جو ہے ابھی کرسی پہ بیٹھا ہے اٹھ کے کرسی کی پوجا شروع کر دے گا بلا تعویل، کیسے کہ مجھے کرسی اچھی لگ رہی ہے میں اس کو پوجوں. کوئی جو بھی کچھ یعنی تعویل تو ہے ہی ہے نا، وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان کی تعویلیں. تو تعویل کی بیان کر کے کیا ان کو پھر معذور قرار دیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ٹھیک ہے، ام اتخذوا من دونه شفعاء، تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تعویلیں اللہ نے ان کی بیان کی ہیں، تو تعویل بیان کر کے پھر کیا یعنی ان کو چھوڑ دیا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے تعویل ہے تو کوئی بات نہیں، تم مشرک نہیں ہو. تو یہ جو ہے یعنی تعویل تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات کوئی تعویل ہے نا، کیوں پکار رہا ہے؟ چاہے وہ عیسیٰ کو پکار رہا ہو، چاہے وہ مریم کو پکار رہا ہو، چاہے وہ عزیٰ کو پکار رہا ہو، پکار رہا ہے تو کوئی پیچھے کوئی تعویل ہے تبھی تو کر رہا ہے. بغیر تعویل کے کوئی کرتا ہے؟ کوئی تعویل ہے، کوئی شبہ ہے، اور وہ بندہ جاہل ہے. یہ تینوں چیزیں لازم ہیں، یعنی شرک کے ساتھ بلٹ ان ہے، شرک اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیزیں ہوتے ہوئے شرک کو شرک نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کبھی شرک ہوا ہی نہیں، کیونکہ جہاں بھی شرک ہوا ہے وہ ان کی جہل، تعویل اور شبہ کے ساتھ ہی ہوا ہے. شبہ ہوتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، پیروں نے کیا، ہمارے پادریوں نے کیا، ہمارے گوروں نے کیا، ٹھیک ہے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ٹھیک ہے، اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. شبہ ہوتا ہے، جہل ہوتا ہے، قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور کوئی جو ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی تعویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابن سیرین نے فرمایا رحمہ اللہ ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقائس. تعویل ہر چیز کے پیچھے تعویل ہوتی ہے کہ بھئی چونکہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ قریب ہے، اللہ کے ہاں پہنچا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ ان کی سنتا ہے. یعنی وہ ساری تعویل ہوتی ہے، تعویل کے بغیر کوئی کرتا ہے. چونکہ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، کلمت اللہ اللہ کا کلمہ ہے، کلام بندے کی صفت ہوتا ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہے کلام اللہ. تو اللہ کی صفت ہے تو عیسیٰ اللہ کی صفت ہے، یعنی جزء من اللہ ہی میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا حصہ ہیں. اور وہ کلمہ مرد اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا جو ماء اور رجل ہوتا ہے وہ جاتا ہے عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنا کلمہ ڈالا تو بچہ ہوا. تو یعنی باپ کون ہوا؟ اللہ نے اپنا کلمہ ڈالا، نفخنا فیہ من روحنا، یا اور اس کو اپنی روح بھی کہا ہے، تو یعنی وہ پھر باپ کون ہوا؟ تو باپ اللہ ہوا. تو تعویل تو ہوتی ہے. تعویل کس کی نہیں ہوتی؟ قادیانیوں کی تعویل نہیں ہوتی خاتم النبیین پہ، ایسی تعویلیں بیان کریں گے. میں آپ کو اچھا لیں لگے ہاتھوں لطیفے کے طور پہ ہی
لطیفے کے طور پہ میں نے آپ کو شاید بتایا کہ میں MTV کبھی کبھار دیکھتا تھا یا دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا، MTV احمدیہ. ایک تو خاتم النبیین کہتے ہیں جی یہ مہر ہے، خاتم، ٹھیک ہے، یعنی وہ زینت ہیں تمام انبیاء کی. خاتم وہ جو انگوٹھی ہوتی ہے تمام انبیاء کی زینت ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ نبوت پہ ان کی مہر لگی ہوتی ہے. اور یہ اس پر ایک تو کوئی رسالہ بھی، یعنی قادیانی کو تو چھوڑیں، کسی اور نے اس پر رسالہ بھی لکھا ہے ایک چھوٹا سا اسی موضوع پر کہ بفرض اگر، وہ رسالہ میرے پاس ہوتا تھا کہ بفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم یہ کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر وہ تصدیق کرتے ہیں. اچھا تو تعویل ہے ان کے پاس. اور تعویل سن لیں. اچھا یہ تعویل دیکھیں، اب جس کو عربی نہیں آتی آپ اس پر تو جو قائد پڑھ کے دلیل سنا رہا ہے نا بس خلاص، تو وہ کیا وہ آیت پڑھ کے اس کا دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے تھے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. من یطع اللہ والرسول، ٹھیک ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فاولئک مع الذین، مع ان کے ساتھ ہوگا، کن کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین. اس کی وہ کیا تعویل کر رہے تھے وہ قادیانی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ان میں سے نبی ہوں گے. دیکھیں کہاں کیسے ڈنڈی ماری ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ان میں سے نبی ہوں گے. من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین، یعنی اولئک منہم، ٹھیک ہے، ان میں سے نبی بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے. نبی بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی، صالحین. تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس امت میں آپ صدیقین کو مانتے ہیں، اس امت میں صدیقین کو مانتے ہیں، شہداء بھی مانتے ہیں کہ شہداء بھی آئے، صالحین بھی آئے. تحذیر الناس، بالکل تحذیر الناس قاسم نانوتوی صاحب کی، جی بالکل. تو نبیین بھی آئے، صدیقین کو بھی آپ مانتے ہیں کہ صدیق اس امت میں آئے، شہداء بھی آئے، صالحین بھی آئے. تو نبی بھی تو آنا چاہیے نا کوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ان میں سے نبی آئیں گے. دیکھیں آیت کی کیسے تحریف کی ترجمہ کرتے ہوئے. شبہ ان کی تعویل ان کے پاس بھی ہے. اور تعویل لے لیں، کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ حدیث لاتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا نبی بعدی، کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یعنی یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں لا نبی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقول ان کے کہ لا نبی بعدی ولا فتى الا علی، ولا فتى الا علی. تو ولا فتى الا علی یعنی آپ کہیں گے کہ جیسے مجازن آپ کہیں گے کلاس میں کہ طالب علم تو یہی ہے، اس ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے نہیں ہیں لیکن یہ سب سے اچھا ہے. تو ولا فتى الا علی، تو لا نبی بعدی یعنی میرا جیسا نبی کوئی دوبارہ نہیں آئے گا، میرے جیسا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں. اچھا ایک اور تعویل بڑی مزے کی ہے، لطف آئے گا انشاءاللہ. تعویلیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم لیجادلوکم وان اطعتموہم فانکم لمشرکون. ہاں کیا تعویل بتا رہا تھا میں؟ بہرحال تو یعنی شیطان وحی کرتے ہیں اپنے چیلوں کو تاکہ وہ تم سے بحث مناظرہ کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اگر تم نے ان کی ان باتوں میں آ گئے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے وہ میں نے بتایا کل کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانور جو ہے تم ذبح کرو تو حرام ہو جاتا ہے، اور جو اللہ اپنی قدرت کی چھری سے ذبح کرے یعنی مردار تو وہ حرام ہوتا ہے، اور تم ذبح کرو تو حلال ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ مسلمانوں کو اس طرح تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون، انکم لمشرکون. اچھا ہاں وہ تعویل یہ ہے، تعویل نہیں وہ خلاص یا شیخ کبر. ہاں آپ لوگ جو ہے نا اللہ المستعان. کبر شیخ، میں کرسی پہ ہی کبر المخدہ کر رہا ہوں. ہاں جی وہ اچھا ہاں یہ بڑی لطف آئے گا آپ کو. دلیل قادیانیوں کے برحق ہونے کی دلیل سنیں آپ، لطف آئے گا آپ کو. وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ ستفترق هذه الامه على
73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے تھے کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. انہوں نے کہا اب ایک کون ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیں, سارے فرقے ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں, سارے مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں, شیعہ, بریلوی, سنی, بدعی, جو بھی ہیں, سلفی, اہل حدیث, دیوبندی, سارے مل کے ہمیں, تو سارے ایک طرف ہو گئے 72 اور ہم ایک طرف ہو گئے. تو کیسی دلیل ہے؟ ہاں, اب جو عوام ہوں گے قادیانیوں کے سنیں گے, ان کے پاس بھی تعویل ہے, ان کو بھی وہ بھی اس سے جو ہے وہ اس پہ بھی وہ نعرہ تکبیر کہیں گے اور وہ جو ہے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل نولیہ ما تولی, اور جس راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو اور چلاتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے نا, نولیہ ما تولی. تو وہ یہی ہے. تو تعویلیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, تعویل سے کیا ہے؟ تو شرک تو ہوتا ہی تعویل کے ساتھ ہے. تعویل ہے تبھی تو شرک کر رہا ہے, بغیر تعویل کے کوئی کرے گا؟ ہاں, کوئی نہیں کرتا. تو شرک بھی میں تعویل بھی لازم ہے, جہل بھی لازم ہے. وہ پکار رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ یہ میری پکار سن رہا ہے اور مجھے نفع نقصان دے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ اس کی جہالت ہے کہ وہ اس کا عقیدہ غلط ہے, وہ اس کے پاس نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. تو یہ جاہلی تو ہے, غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے, تبھی تو اس کو پکار رہا ہے. تو جو بھی پکارتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ تعویل اور یہ شبہہ اور جہل ضرور ہوتا ہے, تبھی تو کر رہا ہے. تو اگر ان وجوہات کی وجہ سے اس کو شرک نہ کہیں یا اس بندے کو مشرک نہ کہیں, تو پھر کوئی مشرک رہا ہی نہیں. پھر تو سارے مشرکین جو تھے وہ مشرکین مکہ کے پاس تعویل نہیں تھی, تعویل ان کے پاس بھی تھی. تعویل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آوازیں آتی تھیں ان کو. عزا بت تھوڑی تھا. عزا تو یہ عرفات کی طرف جو ہے وہ ایک یوں 4 دیواری تھی, اس میں کچھ وہ کھجور کے درخت تھے, تو وہاں یہ لوگ جا کے قربانیاں کرتے, نذرانے پیش کرتے یا جو بھی عبادت کرتے, تو وہاں سے اندر سے آوازیں آتی تھیں. شیطان ان کو اور گمراہ کرتے ہیں, اندر سے آوازیں آتی تھیں. تو وہ تعویلیں تو ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. اسی لیے تو جب وہ خالد بن ولید کو بھیجا, کس کو بھیجا؟ تو وہ جب توڑ کے جلا کے اس کو درختوں کو کاٹ کے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کام نہیں ہوا ابھی تک عزا باقی ہے, جاؤ دوبارہ جاؤ. تو وہ سنن نسائی کبریٰ, سنن النسائی الکبریٰ میں یہ حدیث ہے. تو وہ جب گئے دوبارہ, تو وہاں وہ ایک سیاہ, بالکل سیاہ پوری سیاہ ایک برہنہ عورت تھی. اس کو جب اس کی گردن اتار کے جو ہے نا آئے, تو فرمایا کہا یہ تھی عزا اصل میں. یعنی ان کو کوئی شیطان یا شیطانہ تھی جو وہ اسی لیے تو ان یدعون من دونہ الا اناثا ان یدعون الا شیطانا مریدا. تو شیطان کو عبادت جاتی ہے. فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے غالباً سورۃ سبا کے آخری اس میں, اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون, ٹھیک ہے, کہ اے فرشتوں یہ تمہاری ہی کرتے تھے نا یہ لوگ عبادت. فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن. تو وہ عبادت جنوں کو جاتی ہے. تو وہ جنیاں کوئی بیٹھی ہوئی تھی, جنیاں سیاہ فام جنیاں پوری بال, وہ جو ہے نا, تو وہ اس کو اس کی گردن اتاری خالد بن ولید نے. فرمایا کہ ہاں, تو گمراہ تو کچھ تعویلیں ہوتی ہیں, کچھ شبہات ہوتے ہیں, فتنہ بھی ہوتا ہے. فتنہ ان ہی الا فتنہ تو ہاں, تو ان ہی اللہ فتنہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کس کے بارے میں, وہ جو انہوں نے عجل بنائی, تو عجل سے آوازیں بھی آتی تھیں, عجل سے آوازیں بھی آتی تھیں. اور تو فتنہ ہوتا ہے, شبہے ہوتے ہیں, جہالت ہوتی ہے. کبھی انسان وہاں جا کے مانگتا ہے اور وہ چیز پوری ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو فتنہ شرک میں ہے, فتنہ ہے, جہل ہے, تعویل ہے, تقلید الآباء ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو ہوتا ہے. یعنی ایک چیز سے کوئی فائدہ ہی کبھی نہ پہنچا ہو, یعنی اور ایک چیز کا کوئی یعنی دور دور سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, یعنی کوئی تک ہی نہ بنتا ہو, اور پھر کوئی اس کی عبادت کرے. کون کرتا ہے؟ کوئی اٹھا کے جوتے کی عبادت کرنا شروع کر دے. ہاں ویسے کرتے تو ہیں, لیکن وہ بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی نقش کا نقش ہے, ٹھیک ہے نا, تو یعنی کوئی کنیکشن جوڑتے ہیں نا تبھی تو ہوتی ہے. تو ہر تو شرک بغیر تعویل کے تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, تو ان یشرک میں وہ تعویل جہل اور شبہات داخل ہے, ٹھیک ہے نا. اور رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, اور قیامت کے دن
ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، حجت پوری ہو گئی، رسول آ گئے. اچھا جی، چلا جائے مطلب 73 فرقے ان کی تکفیر پہ جمع ہوئے ہیں، یعنی وہ 73 فرقوں میں ہی نہیں ہیں. نہیں 73 فرقوں پہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقے ہماری تکفیر پہ جمع ہوئے ہیں، ہم وہ 73ویں ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ایک سو کالڈ اچھا جی، سو کالڈ موحد صاحب کہہ رہے تھے کہ بتوں والی آیات آپ ان لوگوں پر فٹ کرتے ہو. یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے. تو اچھا اس کا جواب سن لیں، آج اس کا جواب سن لیں، ٹھیک ہے، اس کا آج جواب سن لیں انشاءاللہ. آپ یا دیکھیں، یا تو کرو یا پورے آدھا تیتر، اشاعرہ کی طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے بھی، لیکن وہ لا فی جہہ، لیکن وہ کسی جہت میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جہت میں نہیں دیکھیں گے. ماننا ہے تو یا تو مشرکین والی آیات فٹ کرنی ہے تو پوری کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. یعنی یا قبر پرست یا ہم، بیچ میں نہ رہیں. وہ کیسے؟ بسم اللہ. ایک ہے فعل اور ایک ہے فاعل. تو فعل میں تو آپ لوگ بھی وہ بتوں والی آیات عبد القادر جیلانی کو پکارنے پر فٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ٹھیک ہے. وہ قبر پرست کہتا ہے کہ یہ بت، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یعنی بت مراد ہے، ٹھیک ہے، بت مراد ہے. تو آپ بتوں والی آیات اولیاء اللہ پر نہ ڈالیں. ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں پکارتے. ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، من دون اللہ نہیں پکارتے. تو آپ تو وہ جو ہیں، جو ہمارے سو کالڈ موحد، جسے آپ نے لکھا سو کالڈ موحد، وہ خود یہ بتوں والی آیات جو شرک سے منع کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، فعل سے جو متعلق ہیں، وہ ادھر لاگو کرتے ہیں. اور وہ بریلوی جواب نام نہیں لینا چاہیے. قبر پرست جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ آیات بتوں سے متعلق تھے، ٹھیک ہے. لا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی اللہ کے سوا بتوں کو مت پکارو. اتخذوا من دونه اولیاء، ٹھیک ہے. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی ویحیی الموتى. من اولیاء یعنی بتوں کو انہوں نے اولیاء بنا لیا، ٹھیک ہے نا. ہم تو اولیاء اللہ کو اولیاء بناتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. ہاں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہ فعل پہ فٹ کرو نہ فاعل پہ. یہ ساری آیتیں بتوں سے متعلق ہیں. یہ ایک قول ہے، ٹھیک ہے نا. ایک قول یعنی معتبر قول نہیں، مشرکین کا قول. ہمارا قول یہ کہ جہاں وہ آیات بتوں پر بھی، بتوں والی آیات فعل پر بھی فٹ ہوتی ہیں اور فاعل پر بھی. الفعل هو الفعل فالفاعل هو الفاعل. الفعل هو الفعل والفاعل هو الفاعل. تو جب فعل پر فٹ ہوتی ہیں، جب فعل وہی فعل ہے، تو پھر فاعل کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے. میک سینس رائٹ؟ یہ جو بیچ میں ہے نا، بیچ میں آدھے تیتر آدھے بٹیر، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شرک کا جب ہم انکار کریں گے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، ٹانگیں اوپر کر کے ذرا بیٹھے مسند، اپنی مسند پہ. ہاں جی، میری رات ضائع کرنی ہے آپ لوگوں نے. ہاں جی، وہ پھر بتانا پڑے گا. ہاں، یہ دایاں ہاتھ ہے میرا اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے جس میں میری گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، تو جو درمیان میں وہ کہتے ہیں، وہ جب ان پر، یعنی وہ ذو الوجہین نا، ان پر جب رد کرتے ہیں تو وہی بتوں والی آیات ان پر پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی، غیر اللہ کو پکارنے سے اللہ نے منع کیا، لا تدعوا مع اللہ احدا، لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. فعل والی آیات میں بتوں کی ان پر فٹ، ان کے فعل پر آتی ہیں. فاعل کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ بت پرستوں والی آیات ان پر نہ فٹ کریں. اب یہ تناقض نہیں ہے، یا تو نہ کریں بالکل ہی، سرے سے ہی نہ کریں، نہ فعل پر نہ فاعل پر. وہی آیات کبھی کبھار ایک ہی آیت میں اور ایک ہی سیاق میں فعل کا ذکر بھی ہوتا ہے، فاعل کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو یا تو نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب. آ گیا، بیچ میں کٹ گیا تھا لگتا ہے. ہاں، اصل میں میرے شاید لگتا ہے ڈاٹا پیکیج ہی ختم کر دیا آپ لوگوں نے. عفا اللہ عنکم. اب میں نے وائی فائی کنیکٹ کیا ہے، دیکھتے ہیں. موبائل ڈاٹا پہ چل رہا تھا. ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو،
ہیلو، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اینی ون دیئر؟ الو ارے میں تو بھول ہی گیا. ہیلو کہنا تو وہ شیطان کا نام ہے، ایسے ہی کچھ تھا نا، وہ ایک جو منشور بہت پاپولر ہوا تھا. ہیلو جو ہے شیطان کا نام ہے. اچھا جی چھوڑیں اس کو. کہاں تھا میں؟ تو ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ٹھیک ہے. تو واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. یہ آیت پڑھتے ہیں ان پر، ٹھیک ہے، کہ جی تم اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہے اور سب کچھ. تو جب اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ گمراہ والی آیت بھی ان پہ لگائیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ تناقض ہے. بتوں کی آیت فٹ ہوتی ہیں ان پر، بتوں کی آیات عبد القادر جیلانی پر فٹ ہوتی ہے، لیکن بت پرست کی آیت عبد القادر جیلانی کی پرستش کرنے والے پر نہیں فٹ ہوتی. یہ اچھا، یہ جو ہے نا یعنی یہ اچھا فلسفہ ہے، یہ اچھا تناقض ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا نظام ایک ہی ہے. یعنی لن ندعو من دونه الها، ٹھیک ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الها آخر. تو الها آخر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی فرق پڑتا کہ بت ہو تو ایک حکم ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو تو دوسرا حکم ہے، عبد القادر جیلانی ہو تو تیسرا حکم ہے. بس من دون اللہ جب ہے کوئی بھی ہو، یہ تھوڑی فرق پڑتا کہ وہ کون ہے. یعنی یہ کون سا دین ہے کہ بت کی عبادت کریں تو کافر. یہ وہ جو مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا، وہی نظم لنک میں لگا دیجئے گا ادھر کامنٹس میں. تو بت کی عبادت کریں تو کافر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کریں تو کافر ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کی کریں تو کافر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور اچھا، اور پھر بت پرست مشرکین مکہ کے بارے میں کہیں قرآن میں بتوں کا ذکر آیا ہے؟ اصنام، تاللہ لاکیدن اصنامکم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بارے میں آیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آیت عزا سے کے متعلق نازل ہوئی ہے یا لات اور منات کے بارے میں کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے معبودات پر نہیں فٹ ہوگی. تو اس طرح تو شریعت ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر طرح کے اس کے. تو اصنام کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. اصنام مشرکین مکہ کے بارے میں، ہاں بت تھے ان کے پاس، بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اصنام کا ذکر نہیں ہے. تو بتوں کے بارے میں آیت کہنا، بتوں کے بارے میں اکثر آیت فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کو پکارتے تھے وہ. اب وہ فرشتوں کو، اچھا جی، فرشتوں کو پکارتے تھے. چلیں اس بہانے کوئی علمی بات ہی ہو جائے. سورۃ النجم پڑھتے ہیں، سورۃ النجم پڑھ لیں. کون ساتھ دے گا؟ سورۃ النجم پڑھ لیں، ہاں، تاکہ جو ہے کچھ علمی بات ہو جائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو اکثر جو ذکر ہے اس کا، کس کا؟ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر. اچھا جی، ہاں جی، اور کیا ہے آگے؟ ہاں، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہاں بالکل بالکل، یہ لوگ شاید اس کو پڑھتے ہوں گے، یعنی جو لوگ مجاز کو نہیں مانتے، وہ اس کو شاید جو ہے نا اس کو یعنی سمجھنے ہوں گے کہ وہ تقریراً اقراراً کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ایمان میں اور اسلام میں نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ انکاراً کہہ رہے ہیں، یہ اقراراً نہیں کہہ رہے کہ واقعی ہاں نہ اسلام بگڑتا ہے نہ ایمان جاتا ہے. تو شاید جو لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے پڑھتے ہیں، وہ جو ہے اس کو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا الطاف حسین حالی بتا رہے ہیں کہ اسے اسلام نہیں جاتا.
ہاں جی سورۃ الذاریات الطور. ہاں جی اچھا سورۃ النجم میں سورۃ النجم میں قرآن میں دیکھیں قرآن میں 4 چیزیں آئی ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں. کتنی چیزیں آئی ہیں؟ 4 چیزیں. اور اب یہ 4 چیزیں میں جو ہے نا فٹ کروں گا یہ آیت میں فٹ کر کے آج جاؤں گا. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہیں. ایک آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کچھ آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف نام ہیں جن کو تم پوچھتے ہو, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, فزیکل پریزنس ان کی نہیں ہے, صرف نام ہے. یہ لات ہے, یہ منات عزا, یعنی لات منات عزا کچھ اصل میں ہوتے نہیں ہیں, یہ صرف نام تم نے بنا لیے ہیں. اچھا یہ ایک طرح کی آیات ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یدعون من دونه الا اناثا. ٹھیک ہے جعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. ٹھیک ہے الکم الذکر وله الانثى. ٹھیک ہے کہ تمہارے معبودات یہ کیا ہیں؟ نر ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے. فیمیل کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یعنی تمہارے جو ہیں یہ انثى ہیں, مؤنث ہیں. ٹھیک ہے نا, تمہارے معبودات کیا ہیں؟ فیمیل ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ ہے ہی نہیں, صرف نام ہے. ایک جگہ فرمایا یہ فیمیل ہے. کہیں فرمایا نر ہوتا ہے کہ مادہ ہوتا ہے, کسی نے بتایا نہیں ابھی تک. چلیں خیر ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ جو ہے کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں جو ہے یہ فرمایا کہ وہ مؤنث ہیں, کہیں یہ فرمایا کہ صرف نام ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کہیں فرمایا کہ جو ہے یہ جو فرشتوں جن کو تم پکارتے ہو, ٹھیک ہے, ان کی شفاعت بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. ٹھیک ہے فرشتوں کا ذکر کیا, فرشتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. تو فرشتوں کا ذکر کیا. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو پکارتے تھے. کہیں فرمایا کہ مؤنث معبودات تھے ان کے. ٹھیک ہے نا, نر نہیں مادہ. ٹھیک ہے مادہ, تم مادہ تھے. اور کہیں فرمایا کہ صرف نام تھے. اور اگر وہاں جو ہے گراؤنڈ پہ دیکھیں جو سیرت میں آیا ہے تو عزا ایک 4 دیواری ایک یعنی درگاہ بنی ہوئی تھی عرفات کی طرف. منات وہ بھی کوئی پتھر تھا, کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. تو اب یہ 4 چیزیں ہو گئی نا, 4 پہلو. ایک تو وہ بت ہے یعنی فزیکل ان کی پریزنس ہے, چاہے وہ پتھر ہو, گھر ہو یا بت ہو, تراشا ہوا بت ہو. تو آخر وہ پوچھتے کیا تھے؟ کیا وہ ان بتوں کو پوچھتے تھے یا وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے یا صرف نام تھے, کوئی حقیقت نہیں تھی, یا وہ کوئی مؤنث یعنی مادہ کوئی مخلوقات تھی ان کو پوچھتے تھے؟ تو اب ان 4 کا ذکر جو ہے نا تقریباً سورۃ النجم میں آ جاتا ہے, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ذرا میں اے سی چلا لوں, میں نے تو مختصر سا کرنا تھا, میں گرم ہو گیا ہوں. میں ذرا 1 سیکنڈ ریموٹ لے آیا. پہلی ساری باتیں چھوڑیں, بشر کے کلام کی بات ہو رہی تھی کہ جنازے ہمارے اور تمہارے درمیان. اب کلام اللہ کی طرف آتے ہیں, کچھ علمی باتیں. ٹھیک ہے نا, اس کلپ کو آگے سے ادھر سے کاٹ کے نہ لگائیے گا جہاں آیت کی تفسیر ہے. کوئی ہو اللہ کا بندہ کچھ کلپس کو تھوڑا سا کچھ کرے, ڈاؤن لوڈ کرے, ان کو کچھ ایڈٹ کرے. کہاں ہیں مریدین ہمارے؟ چلیں تو اب ان 4 چیزوں کو کیسے جمع, یعنی کیا حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ٹھیک ہے, تلك اذا قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى وكم من ملك
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اچھا اب جو ہے دیکھیں چاروں چیزیں اس میں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے لات عزا اور منات کو دیکھا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ تھے نا گراؤنڈ ریئلٹی میں، یعنی ان کے یا تو بت بنے ہوئے تھے یا ان کا درگاہ بنا ہوا تھا یا کچھ تھے. لات بھی وہ کہتے ہیں جی طائف کے راستے میں تھا، منات عرفات کی طرف تھا، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ عرفات کی طرف بھی ہو اور اس کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی ہو. وہ نہیں ہے عبد القادر جیلانی کا جیسے ایک مزار بغداد میں بھی ہے تو ایک کشمیر میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اہل کشمیر کدھر ہے؟ کہاں گئے آکوپائڈ کشمیر والے؟ کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے نا عبد القادر جیلانی کا مزار. تو اب وہ اس لیے وہ کتاب الاصنام جو ہے ابن الکلبی کی کیا ہے، ہشام ابن محمد ابن صاحب الکلبی ہے کہ ہاں، تو ابن الکلبی نے جو کتاب الاصنام لکھی ہے 3 صدی میں، اس میں وہ اختلاف بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بت جو ہے منات یا لات یا فلان، یہ بعض کہتے ہیں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جی کعبہ کے اندر تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ جی طائف کی طرف تھا. اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا. اصل درگاہ ادھر تھی، جی ہاں ہے، ہاں الحمدللہ شہید شاہد من اہلہا. تو ادھر بھی تھا اور اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک اس کی مورتی تمثیل، اس کی ایک مثال ریپریزنٹیشن ادھر بھی تھی. تو اللات العزا اور ومنات الثالثۃ الاخرى، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اب یہ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نمبر 1. پھر فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے جو ہے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، لڑکے میل، ہاں نر، اور اللہ کے لیے جو ہے مادہ. اللہ کو یعنی کیونکہ یہ مادہ لغت کے اعتبار سے یہ نام سارے مادہ ہیں، لات منات اور عزا یہ کیا ہے جو ہے یہ مؤنث نام ہے. اچھا تلک اذن قسمۃ ضیزا، تو یہ تو بڑی جو ہے وہ ناانصافی والی جو ہے تقسیم ہے کہ اللہ کے لیے مؤنث بیٹیاں تم مانتے ہو اور اپنے لیے مذکر. تو اب یہ تینوں کیا ہیں؟ ان کو اللہ کی کیا مانتے تھے؟ بیٹیاں، کیونکہ فرمایا نا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، لکم الذکر، تو اللہ کے لیے بیٹیاں. ہاں اچھا، اب یہ اگر یہ جو پتھر بنا ہوا ہے یا یہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے، یہ کیسے اللہ کی بیٹی ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اللہ کی بیٹی اگر کسی کو مانتا ہے تو کیا اس پتھر کو اللہ کی بیٹی مانے گا؟ تو مانا یہ ہوا کہ یہ بھی جو ہے نا کسی کی ریپریزنٹیشن ہے. اس کو یہ بذات خود وہ اس کو لوگ یہ عزا جو ڈیٹی ہے، جو معبود ہے، اس کا یہ گھر ہے، اس کا یہ مورتی ہے، اس کی یہ تمثیل ہے. تمثال کہتے ہیں نا. تمثال یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اسٹیچو ہو تو وہ شخص ہوتا ہے، اس کا اسٹیچو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسٹیچو کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے عیسائی ہیں، وہ مریم علیہ السلام کی تصویریں، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں انہوں نے اپنے اس میں چرچ میں لگائی ہوتی ہیں، تو وہ اس تصویر کو نہیں پوج رہے، تصویر کے تھرو جس کی ہے اس کو پوج رہے ہیں. اچھا یہ واضح ہو گیا. 4 دیواری کو تو کوئی اللہ کی بیٹی نہیں کہے گا نا، یہ تو واضح ہے نا. اپنی 4 دیواری بنائی اینٹوں سے اور اس کو کہے اللہ کی بیٹی ہے. تو یہ اصل میں کسی کی جس کو مانتے ہیں عزا اللہ کی بیٹی، اس کی ریپریزنٹیشن ہے. مع السلامہ، حفظک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے پہلے ثابت کیا کہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہیں لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ صرف نام ہے جو تم نے گڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، نام ہے. یعنی نام ہے، نام کے پیچھے ذات نہیں ہے، صرف نام ہے، نام کی حد تک ہے. اور واقعی کیونکہ اللہ کی جو بیٹیاں ہیں نہیں، جب آپ کہیں گے کہ عزا اللہ کی بیٹی ہے تو عزا صرف ایک نام ہے، اللہ کی بیٹی تو کوئی ہے ہی نہیں جس کا یہ نام ہو. تو صرف ایک نام ہے، صرف کیا ہے؟ نام ہے. تو ان کے ذہن میں وہ اللہ کی بیٹی ہے، حقیقت میں کوئی چیز باہر، ذہن سے باہر کوئی اس کا وجود نہیں ہے. تو ذہن میں اللہ کی بیٹی ہے، باہر صرف نام ہے، اور اس نام کی زمین پر جو مورتی بنی ہوئی ہے یا اس کا جو وہ اس کی جو درگاہ بنی ہوئی ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ 2-3 آیت آگے جائیں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت سفارش کوئی کام نہیں آتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ چاہے نہ، اور یعنی جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں اس کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے۔ اب فرشتوں کا ذکر کر دیا، اب فرشتے کہاں سے آئے؟ ابھی تک تو لات منات عزا کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں، اور پھر فرمایا کہ صرف نام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے، تو فرشتوں کا تو وجود ہے نا، اب تو صرف نام کیسے ہوئے؟ فرشتے تو ہیں۔ اب ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین، اب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ، یہ فرشتوں کو مؤنث نام دیتے ہیں، فرشتوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ مؤنث نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ فرشتے تو اللہ کے ہیں، ان فرشتوں کو انہوں نے مؤنث نام دیا، اور مؤنث نام دے کے اللہ کی بیٹیاں کہا، تو اللہ کی بیٹیاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو صرف نام ہے، ان کے ذہن میں مؤنث ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو انہوں نے نام دیا اور اس کو جوڑا فرشتوں کے ساتھ، تو فرشتوں کا تو یہ نام ہے نہیں، اور اس نام کے پیچھے کوئی ذات ہے نہیں کیونکہ اللہ کی بیٹی کوئی ہے نہیں، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا، اس کو مؤنث نام دیا، پھر اس کے لیے یہ دنیا میں زمین پر یہ درگاہ یا بت یا مورتی بنا لی۔ ٹھیک ہے نا، تو چار پہلو ہیں ان کی عبادت کے۔ ایک طرف تو صرف نام ہے، لات منات عزا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت تو شیطان کو ہی جا رہی ہے جس نے، اچھا ہاں، چوتھا پہلو، پانچواں پہلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ، کہ یہ تو صرف مؤنث مادہ ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، دراصل یہ صرف شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے، اور جو اللہ کی طاعت سے جس نے بغاوت کی ہوئی ہے اس شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب شیطان کی، کبھی اللہ تعالیٰ فرمانے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مؤنث ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے خلاصہ ہے کہ وہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا، اللہ کی بیٹیاں ہیں نہیں، پھر ان کو نام دیا مؤنث، تو نام صرف نام ہی رہ گیا، اس کے پیچھے کوئی ذات تو ہے نہیں حقیقی۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے یہاں بت بنائے، درگاہ بنائے، اس طرح بنایا، اور تو عبادت جاتی کس کو ہے؟ کیونکہ اللہ کی بیٹیاں تو ہے نہیں، لات منات عزا صرف نام ہے، تو عبادت جاتی کس کو ہے؟ شیطان کو جاتی ہے۔ اسی لیے تو وہاں عزا وہ شیطان تھی نا ایک ادھر، جو بالکل برہنہ عورت کی شکل میں، اور وہ بالکل سیاہ تھی، جو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تو خالد بن ولید نے اس کی گردن اڑائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تھی عزا، وہ چار دیواری جس کو تم نے جلایا وہ نہیں، یہ تھی عزا۔ ٹھیک ہے، تو میں ابھی وہ حدیث نکال کے نا آپ کو ابھی انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، یاد دلائیے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کیا ہوا؟ تو وہ عبادت شیطان کو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لات کیا تھی؟ لات کیا ہے؟ صرف نام ہے، مؤنث ہے، فرشتوں کی بیٹی کے طور پہ نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو ابن عباس سے مروی ہے کہ لات ایک شخص تھا جو ستو پیس کے پلایا کرتا تھا، وہ کھلایا پلایا کرتا تھا، جو ہے کچھ بنا کے گیہوں کا، ٹھیک ہے نا، وہ طائف کے راستے میں، تو مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر رکھ دیا، تو وہ لات ہے۔ نہیں، آپ سورۃ النجم کی آیات کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا الکم الذکر وله الانثی، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، مرد کی بات نہیں ہو رہی جو وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي جو ہے شفاعتهم شیئا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، تو ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، نام جن کو نام دیے گئے ہیں۔ تو ابن عباس کی بات اپنی جگہ درست ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ ہوتا کیا ہے ان مشرکانہ ثقافتوں میں، پولیتھیسٹک کلچرز میں، کوئی ایک افسانے ہوتے ہیں نا، وہ افسانے سارے مل جل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ پہلے وہ لات کا پتھر، وہ درگاہ، وہ مورتی یا جو بھی تھا، وہ تھا طائف کے راستے میں، وہاں کوئی مجاور بیٹھ کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہوگا، سبیل لگاتا ہوگا وہی مجاور جو دودھ کی سبیل میں کھڑا تھا تو اب وہ بھی مر گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جی اچھا، تو اس کو بھی ادھر ہی دفنا دیا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ساری وہ جو ہے نا، وہ مشرکانہ وہ ساری چیزیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں، لیکن سورۃ النجم کے سیاق سے بالکل واضح ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟
ناموں کی جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ نام فرشتوں کو دیے گئے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو لات جو صحیح غالباً صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول کہ وہ وہاں جو ہے وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا، حاجیوں کو، تو اس جگہ پہ بیٹھ کے کیوں کھلاتا پلاتا تھا؟ وہ مجاور تھا اس لات کا اصل میں. ہاں یہ کوئی تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو. یہ مجاورین بیٹھتے ہیں، اب کوئی مجاور مر جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو ادھر ہی دفنا دیں داتا دربار میں، تو پھر لوگ جو ہے وہ کوئی آ کے کہے گا اصل میں وہ، تو وہ سارا وہ پھر وہ سارے وہ افسانے وہ سارے گڑمڑ ہو جائیں گے. تو یہی بات تھی. اور یہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہی تحقیق عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی العلامہ الامام رحمہ اللہ، انہوں نے شاید اپنی کتاب العبادہ میں بیان کی ہے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، اگر مجھے وہم نہیں ہے تو. اچھا جی، تو اب یہ آئیں اب یہ ذرا فٹ کریں بت پرستوں کی آیات. تو میں بات یہ کر رہا تھا تو وہ بت پرست نہیں تھے، یعنی وہ فرشتوں، دیکھیں نا، کم من ملک، اللہ کیوں بتا رہا ہے ان کو کہ فرشتوں کی شفاعت کام نہیں آتی؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا، ہم تو فرشتہ پرست تھے. وہ ان فرشتوں کی مورتیاں بناتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو فرشتوں کی عبادت کرے تو کافر، عبد القادر جیلانی کی کرے تو مسلم. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہی 4-5 پہلو جو ہیں آگے فٹ کریں اس پہ، اپنے قبر پرستوں پہ. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور خیال وہم گمان کی. غوث اعظم کوئی چیز ہے؟ کوئی کسی کو اللہ نے بنایا ہے غوث اعظم لوگوں کے لیے تمام سب سے بڑا مددگار، جو لوگوں کو کی دعائیں سنتا ہو اور ان کو جو ہے وہ غیب سے ان کی مدد کرتا ہو؟ کوئی بنایا ہے؟ کوئی ہے غوث اعظم؟ یعنی اس نام کی کوئی ہستی ہے اللہ نے بنائی ہے، وجود میں ہے؟ کوئی نہیں ہے. گنج بخش مظہر نور خدا، جس طرح اس نے کہا، جس کی ابھی ہلاکت ہوئی ہے، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا. تو ہے کوئی مظہر نور خدا جو لوگوں کی جو ہے وہ جو ان کو خزانے بخشتا ہے، ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، ان کو انگلینڈ سے پیالی لا کے اس میں چائے پلاتا ہے یا دودھ پلاتا ہے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے. غریب نواز، کوئی ہستی ہے جو اللہ نے بنائی ہے جو غریب نواز، غریبوں کو نوازتی ہے؟ بمعنی یہ غیب کے طور پہ، ورنہ جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں زندہ لوگ، لیکن کوئی ہے تو نہیں ہے. تو کیا ہے یہ؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ صرف نام ہے، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، اور مشرکین مکہ کس کی کرتے تھے؟ یعنی اپنے زعم میں فرشتوں کی کرتے تھے. یہ لوگ اپنے زعم میں کس کی کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی. اولیاء اللہ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اولیاء اللہ کی پھر انہوں نے ان کو نام دیے جو نام ان پر فٹ نہیں آتے، اور اس نام کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو وہ صرف نام ہے. اچھا، پھر انہوں نے ان اولیاء کی یہ تو رافضی تو بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں نا، حسین کی بناتے ہیں، اور ائمہ کی اپنی 12، ٹھیک ہے، وہ مخنث شکلیں بنا کے نعوذ باللہ ان پر. تو وہ دوسرے جو ہے وہ قبر بنا لی، درگاہ بنا لی، گنبد بنا لیا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی ایک فزیکل ریپریزنٹیشن کچھ بناتے ہیں تاکہ درگاہ ہو یا کچھ ہو جہاں پہ جا کے یہ کیا جائے. اچھا، دوسرا کون سا پہلو ہے؟ چوتھا پہلو کون سا ہے؟ صرف نام ہے. اور ہاں جی، اور چوتھا پہلو یہ کہ یہ عبادت کرنے کا کس نے ان کو کہا ہے اور ان کے ذہن میں ڈالا ہے، اور پھر وہ آ کے ممکن ہے ان کو خواب بھی دکھاتا ہو، اور وہ آ کے وہ بزرگ آ کے ان کو جو ہے دکھائی، وہاں جا کے زندہ بیٹھے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہوں، ٹھیک ہے. شیطان پھر کھیلتا ہے نا ان کے ساتھ، تو وہ عبادت ساری کس کو جاتی ہے؟ شیطان کو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ لگے ہاتھوں، یعنی یہ ایک مشرکین مکہ کا شرک بھی واضح ہو گیا، اور اس کے پیرالل آج جو شرک ہے اس کی جو ہے وہ بھی واضح ہو گیا. واللہ اعلم. چلیں جی، بہت ہو گیا، چلا جائے. شیخ كيف كانت عبادة للشيطان ولم يقصده المشرك وإنما قصد الصنم الممثل للملك. يعني
یعنی اس کی طاعت میں کیا نا سارا کروایا اسی نے، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو اس نے قسم کھائی ہے کہ یعنی لأضلنہم، ٹھیک ہے نا، اور لأغوینہم اجمعین، تو وہ اس کی پوری ہوتی ہے، تو وہ جاتی اس کو ہے، یعنی وہ فعل ایک طرح سے اس کو جاتا ہے. یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے یا کافر کسی کو کہا تو وہ اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کو پھر واپس لوٹتی ہے. واپس کیسے؟ آپ کہیں گے جی واپس کیسے لوٹتی ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو تو نہیں کہا، کہیں جانا ہے اس نے، تو یہ فعل کہیں جاتا ہے. وہ جاتا کس کو ہے؟ وہ شیطان کو جاتا ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگرچہ اس کا قصد نہیں ہے کہ شیطان کی عبادت کرے، لیکن وہ عبادت شیطان ہی کی ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے وہ حدیث جو ہے معاویہ بن حکم السلمی کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج ثم اقصر صلی ثم اقصر، نماز پڑھو، پھر جو ہے فاذا صلیت الفجر فاقصر، پھر نماز چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، حتى تطلع الشمس فانها حين تطلع بين قرني شيطان فانها حين تطلع يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو اپنے زعم میں سورج کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنے سینگ آ کے سامنے کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کل لوگ پکچر نہیں لیتے، 2 انگلیوں کے بیچ میں سورج کو کر دیا، ہاں، تو شیطان آ کے اپنے سینگ سامنے کر دیتا ہے. تو سورج جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگ کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے، تو عبادت وہ جاتی شیطان کو ہے. اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بھی یہی ہے، حتی اذا كانت بین قرنی شیطان حینئذ یسجد لها الکفار. تو وہ شیطان جو ہے وہاں حاضر ہوتا ہے، اور وہ عبادت وہ لے رہا ہوتا ہے. شیخ الاسلام کوئی ہستی ہے؟ شیخ الاسلام، ہاں، شیخ کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا شخص. شیخ کے معنی ہوتے ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. سارہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں بچہ جنوں گی، میرا بیٹا ہوگا، میری ولادت ہوگی. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، اور میں تو بڑھیا ہوں. وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرا شوہر شیخ ہے، ٹھیک ہے، بوڑھا ہے، بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے. تو شیخ عربی میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عمر میں بڑا ہو، یا علم میں بڑا ہو، یا خاندانی ہائرکی جو ہوتی ہے، قبیلے کا سید ہو، سردار ہو، اس میں بڑا ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب ابو بکر رضی اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پہ کہ اب عبد خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ، کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا دنیا میں اور آخرت میں، تو اس نے آخرت کو چن لیا. تو حضرت ابو بکر رونے لگے، ان کے آنسو بہنے لگے. تو جو راوی تھا، جو صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ما لہذا الشیخ یبکی، یہ شیخ کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ ابو بکر کو کیا کہا؟ شیخ. ٹھیک ہے نا. نہ دلیل ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں، ایسے ہی نہیں، آسان نہیں ہے ہمیں. تو ابو بکر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا میں باقی رہوں یا اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو میں نے اللہ کو چن لیا، یعنی اللہ کو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا کو چھوڑ دوں اور اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو حضرت ابو بکر نے اشارہ سمجھ لیا، اس لیے وہ رو رہے تھے. تو شیخ ہوتا ہے عمر میں بڑا ہو، یا علم میں بڑا ہو، یا خاندانی اس میں بڑا ہو. تو شیخ الاسلام اضافہ عربی میں کئی طرح کی آتی ہے، اضافت عربی میں کئی طرح کی آتی ہے، یعنی اسلام کا شیخ. ٹھیک ہے. تو اسلام کی شیخ سے کیا مراد ہے؟ کا کے کی جو اضافت ہے یہ عربی میں کئی طرح کی آتی ہے. ایک تو آتی ہے من کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا. خاتم و حدید، لوہے کی انگوٹھی، تو یعنی وہ انگوٹھی لوہے میں سے بنی ہے. ٹھیک ہے. ایک من کے عربی میں من کے معنوں میں آتی ہے. ایک آتی ہے لام کے معنوں میں، ملکیت. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے کتاب زید، تو زید کی کتاب یعنی زید سے نہیں بنی، ٹھیک ہے نا، بلکہ زید کی ملکیت میں ہے، زید کی ہے، وہ اس کا مالک ہے. اور ایک آتی ہے فی کے معنوں میں، اور یہ جو ہے کب لوگ جانتے ہیں. بل مکر اللیل والنہار، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. بل مکر اللیل والنہار، دن رات کا مکر، دن رات کا مکر، یعنی تمہارا مکر جو تم نے دن رات میں کیا، یعنی بل مکر فی اللیل والنہار، بل مکر فی اللیل والنہار. تو فی کے معنوں میں اضافت آتی ہے. تو شیخ الاسلام کے معنی ہوئے شیخ فی الاسلام، یعنی اسلام میں
یہ جو تھے شیخ تھے اسلام میں، ان کی عمر بڑی تھی اور ان کا علم زیادہ تھا، تو یہ شیخ تھے، شیخ فی الاسلام. اور یہ لقب کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے کہ کس کس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ امام احمد نے بھی استعمال کیا ہے کسی کے بارے میں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، شیخ الاسلام. اور سفیان ثوری کے لیے استعمال ہوا ہے، عبداللہ بن مبارک کے لیے استعمال ہوا ہے. تو بہرحال یہ خیر القرون تبع تابعین کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ یعنی شیخ فی الاسلام، اسلام میں وہ بہت بڑے شیخ تھے. بس انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا. صرف قبر پر عمارت بنانا غلط ہے یا عمارت میں قبر بنانا بھی غلط ہے؟ اگر ہے تو ابو بکر عمر کی قبر کیوں؟ عمارت پر قبر بنانے سے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے. قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے. اور جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو دونوں چیزیں غلط ہیں. مسجد میں دفنانا بھی غلط ہے اور قبر پر مسجد بنانا بھی غلط ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا پہلے کیا تھی. پہلے قبر تھی تو مسجد ڈھا دی جائے گی کیونکہ وہ قبر غلط ہے، اور اگر پہلے مسجد تھی تو وہ قبر کو نکال کے وہاں سے باہر دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں دفن ہوئے، حضرت عائشہ کے گھر میں دفن ہوئے تو مسجد میں نہیں دفن ہوئے، ٹھیک ہے نا. پھر مسجد بڑھتی گئی اور سائڈ سے گھیر لیا تینوں طرف سے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہے، حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہے. اور اس کی ذرا آج کے دور میں مثال لی جا سکتی ہے. کچھ ملکوں کی بارڈرز بڑی عجیب ہیں، کچھ ملکوں کی بارڈرز بڑی عجیب ہیں. یعنی حتیٰ کہ میرے خیال میں انڈیا بنگلہ دیش کی جو بارڈر ہے نا، اس کے میں بھی ایسی جگہ ہیں کہ وہ جیسے جزیرہ نہیں ہوتا چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا، تو بنگلہ دیش کا ایک حصہ ہے جو انڈیا کے اندر ہے اور چاروں طرف سے انڈیا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اب وہ ہے تو چاروں طرف سے انڈیا، لیکن وہ حصہ کیا ہے، وہ انڈیا نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش ہے. اور انڈیا کے کچھ ایسے بنگلہ دیش کے اندر آتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ بنگلہ دیش ہے اور بیچ میں وہ انڈیا ہے. یعنی جیسے بنگلہ دیش ایک سمندر ہو اور انڈیا کا وہ جزیرہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو مسجد ہے چاروں طرف سے یا تین طرف سے، بیسیکلی زیادہ تر تین طرف سے ہی ہے، اور وہ کنارے میں ہی ہے ابھی بھی، یعنی اس کو بیچ مسجد میں نہیں لایا گیا، ٹھیک ہے نا. تو گھر میں دفن ہے، چاہے مسجد چاروں طرف سے بھی آ جائے، وہ رہے گا وہ گھر، وہ مسجد نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مسجد میں دفنانا اگر منع ہے تو یہ وہ، تو ان کو کہیں مسجد میں نہ دفن ہوئے، نہ ان کو مسجد میں دفن کی، نہ مسجد میں دفن کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی قبر پہ مسجد بنائی گئی. حضرت عائشہ کے گھر پہ دفن ہوئے اور ابھی بھی حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہیں، مسجد اس کے سائڈز پر ہے. اور اچھا جی، شیخ کیا کسی کو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا رہا ہو تو براہ راست مشرک کہنا درست ہوگا؟ یہ صرف بیان ایک کفر ہوگا. کیا کسی شخص کو جو دیکھیں کوئی مشرک تو ہے، شرک کر رہا ہے وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے. شرک اکبر واضح صریح، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، واضح. آپ نے سنا یا عبد القادر شیئا للہ، مشرک ہے وہ. یعنی آپ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ مشرک ہے، بے معنی یہ کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، اس سے نکاح نہیں کریں گے، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. اب ضروری نہیں کہ آپ اس کو جا کے کہیں اے مشرک، پھر تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات، بھاگ جائے گا، ہے کہ نہیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے جا کے ممبر پہ اعلان کرنا ہے کہ فلاں مشرک ہے. کہنا کوئی مصلحت کے تابع ہوتا ہے. ہاں یعنی کہنا پڑ جائے، کوئی پوچھے کہ جو فلاں جو آپ کہیں گے مشرک ہے، اس سے نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے عقیدہ تو رکھنا ہے نا، بے معنی یہ کہ آپ نے اس کا ذبیحہ نہیں کھانا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سلام کرے تو جواب دینا ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها وردوها، سلام کرے تو جواب دینا ہے. یہی لغوی تعویلات غریب نواز وغیرہ میں بھی روا ہیں. کون سی لغوی تعویلات؟ چلیں جی، بہت ہو گیا. وہی نا شیخ، مگر عمارت رہے گی نہ قبر پر اگر عمارت کے اندر دفن کیا جائے. دیکھیں اگر کسی کو کسی کے گھر میں دفن کر دیا گیا ہے تو خلاص اب وہ اندر دفن کیا جائے نبی علیہ السلام کے علاوہ. دیکھیں علماء اس سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
منع اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ جگہ جو ہے نا وہ لوگوں پر جگہ تنگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر اب گھر میں لوگ رہ نہیں سکیں گے، اس کے اوپر چل نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، پھر وراثت میں وہ گھر کیسے تقسیم ہوگا، تو اس لیے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، یہی معمول ہے۔ انبیاء کا یہ ہے کہ جہاں وہ ان کو موت واقع ہوتی ہے وہاں ان کو دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز خاص تھی۔ عموماً جو ہے وہ قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے گھر کے اس میں صحن میں دفنا دیا تو یعنی اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یعنی، کیونکہ مسجد میں دفنانا تو حرام ہے اور قبر پر مسجد بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے اس کی تفاصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ اب اس کا کیا حل ہے، کیونکہ اب وہ گھر آگے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا لوگوں کے لیے، یا پھر اس کی وراثت میں وہ کیسے تقسیم ہوگا، یا بکے گا تو لوگ تو قبر کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے یعنی حکم یہی ہے کہ قبرستان میں دفنایا جائے، قبرستان میں دفنایا جائے اور گھروں میں نہ دفنایا جائے۔ قرآنی تعویذ شرک میں آتے ہیں؟ نہیں، قرآنی تعویذ شرک میں نہیں آتے، قرآنی تعویذ شرک میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ہم یعنی یہی کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ قرآن پڑھ کے دم کرنا یہ سنت ہے، قرآن پڑھ کے دم کرنا سنت یہی ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت الکرسی لکھ کے مثال کے طور پر بچے کے گلے میں ڈال دی کہ جی وہ، تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے، منع کیا جائے گا۔ اس میں بہت سے مفاسد ہیں، اور ایک تو یہ کہ جس کو قرآنی تعویذ سمجھتے ہیں اس کو اگر آپ کھولیں تو اندر کچھ اور نکلتا ہے، اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے جو ایک دعا میں نے ایک شخص کے گلے سے کاٹی تو میں نے کہا کیا ہے، کہتے جی قرآن ہے دعائیں، جب کھولا تو اندر مشتری، اور وہ مشتری میرے خیال میں مارس کو کہتے ہیں یا وینس کو کہتے ہیں، پلینٹس کے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی پلینٹس کو پکارا گیا تھا مدد کے لیے۔ تو یہ جو ایک دفعہ چل جائے نا، تو اس لیے دروازہ بند کرنا چاہیے، دروازہ بند کرنا چاہیے۔ قرآنی تعویذ کے نام پہ پھر اس کے پیچھے اندر کفریہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، بچہ جائے گا کھیلے گا، یا وہ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جائے گا، باتھ روم جائے گا، اور یہ تو بڑی وہ اس میں تو اس وجہ۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو لیکن بہرحال یہ شرک نہیں ہے، اس کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم نخعی تو فرماتے ہیں کہ جو ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کانو، اشارہ غالباً ان کا جب وہ کانو کہتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کی طرف ہوتا ہے جو تابعین تھے، علقمہ اور اسود، کہ جو ہے نا کانو یکرہون التمائم من القرآن وغیرہ، کہ یعنی کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جو تابعین تھے وہ چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو سب کو ناپسند کرتے تھے۔ بہرحال شرک میں نہیں آتا۔ پاکستان کے اکثر قصائی بریلوی مکتب فکر کے ہیں، مگر بسم اللہ اللہ۔ دیکھیں مکتب فکر سے تعلق بذات خود حکم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں پتہ چل جائے، اور آپ کو ٹو میں لگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو بائی ڈیفالٹ مسلم کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یعنی تعین کے ساتھ کہ یہ شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے اور یہ عقیدے رکھتا ہے، تو پھر آپ اس کا نہ کھائیں، ورنہ آپ جا کے کسائی کی دکان پہ جائیں، سلام کریں، وہ وعلیکم السلام کہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ کے سامنے ذبح کریں، آپ سے پوچھیں تو بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے، کہ تو اہل حدیث ہے، کوئی تبلیغی ہے، تو کس کو سنتا ہے، یہ آپ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ٹوہ میں لگیں، تحقیق کریں۔ آپ ایک بندہ مسجد میں داخل ہوئے، اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ مسجدیں بھی الگ ہیں نا، لیکن اگر مسجدیں الگ نہ ہوتی، جیسے نارمل جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے یا خلیج میں ہوتا ہے، مسجد میں گئے، ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں اس کے پیچھے نماز، آپ کو نہیں پتہ اس کا کیا عقیدہ ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، پہلے تحقیق کریں، لیکن کسی کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑھیں۔ چلیں اب یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ چلیں جی، بہت ہو گیا، رات بیتتی جا رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔